وہ عبادت جو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ کامل ایمان والے اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر عبادت نہیں کرتے، بلکہ ان کی پوری زندگی ہی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ نماز تو مومن کی معراج ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی حاجت اور مراد پوری کرواتا ہے۔ نمازی جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے جو مانگا اسے عطا کیا گیا۔ نماز میں درود شریف سے پہلے جب ہم کہتے ہیں کہ تحیات، صلوات اور طیبات سب اللہ کے لیے ہے، تو جواب میں اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی، رحمت اور برکت اتارنے کے ساتھ ساتھ اپنے نیک بندوں پر بھی سلامتی بھیجتا ہے۔ تو آج تحیات، صلوات اور طیبات کی بات کرتے ہیں۔ ہر وہ عبادت تحیات میں شامل ہے جو زبان سے ادا کی جائے، جیسے حمد و ثنا، دعا، تلاوت، درود و سلام اور وظائف وغیرہ۔ جس عبادت میں جسمانی حرکت درکار ہو اسے صلوات کہتے ہیں، جیسے نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا اور راہ خدا میں مجاہدہ کرنا۔ خبر رہے کہ اللہ کے بے شمار فرشتے ہر لمحہ بنا کسی لرزش کے تحیات اور صلوات میں لگے ہوئے ہیں۔ وہیں انسان کتنی بھی کوشش کر لے، تحیات اور صلوات میں فرشتوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ البتہ طیبات ایسی عبادت ہے جو انسان کو فرشتوں سے اوپر لے جاتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر فرشتوں کو ان کی حفاظت اور خدمت میں لگا رکھا ہے، نہ کہ انسانوں سے فرشتوں کی خدمت لیتا ہے۔ اللہ طیب یعنی پاک ہے اور اپنے بندوں کے لیے بھی طیبات کو پسند کرتا ہے۔ ہر وہ عبادت جس میں انسان پاکی اختیار کرے طیبات ہے، جیسے عقیدے کو کفر اور شرک سے پاک کرنا، ظاہری صاف صفائی رکھنا، اخلاق، فکر، رزق اور اپنی نسل کو پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر عمل میں شیطان کی پیروی چھوڑ کر سنت پر عمل کرنا طیبات ہے۔ ہر مالی عبادت جس کے ذریعے رزق اور نفس کو پاک کیا جائے، جیسے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، قرض حسنہ اور وقف، سب طیبات ہیں۔ در حقیقت طیبات سے ہی شرعی قانون نافذ ہوتا ہے کہ یہاں تک حلال کھلا ہے اور اس کے آگے حرام ہے۔ جو انسان اللہ کے لیے ناپاک اور حرام کو چھوڑ کر پاک اور حلال کی طرف بڑھتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرتا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک ہم دنیا میں حاکم بن کر رہے، لیکن جب مسلم بادشاہوں نے عوام کے ساتھ انصاف کرنے کی بجائے سرکاری مال پر عیش کرنے کو ترجیح دیا، اور عثمانیہ خلافت نے اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے نہ صرف سود پر قرض لیے بلکہ کیش وقف کو بینک میں تبدیل کر دیا، تو اللہ نے ان سے حکومتیں چھین کر محکوم بنا دیا۔ آج ہم مسلمانوں نے دنیا بنانے کے چکر میں سخت ترین قرآنی آیتوں اور سنت کی مخالفت کر کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مول لے رکھی ہے۔ اس کے بعد بھی یہ امید کر رہے ہیں کہ زبانی استغفار اور دعاؤں سے رب کو راضی کر لیں گے، جبکہ حقیقت میں ہر آنے والا دن ہم پر پہلے سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا اب بھی ہم اس پر غور نہیں کریں گے کہ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم سورہ تغابن کی آیت 17 اور سورہ روم کی آیت 38 پر عمل کر کے اپنے گناہوں سے سچی توبہ استغفار کرتے ہوئے سب کے حقوق ادا کرنے کے بعد جو بچے اسے اللہ کو قرض حسنہ دے کر اللہ کو راضی کر لیں تاکہ وہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے مال کو کئی گنا کر کے لوٹائے، جس سے ہم دوبارہ دنیا کو اپنے ایمان، اخلاق اور مال سے نفع پہنچانے والی قوم بن جائیں گے، تو پھر اس میں سے کسی کو کوئی شک ہے کہ ہماری تقدیر خیر کے ساتھ بدل جائے گی اور دنیا کی تمام قومیں ہمیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گی؟ آپ کی کیا رائے ہے؟